نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وفي مقام آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، ہمارا جو آج کا موضوع ہے، اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ تم اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ دوسری آیات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اسلام کی دعوت دے۔ تو ان دو آیاتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے پہلے قرآن پاک کی آیت بینہ کی تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم اچھائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس برائی کو روکے۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اسے زبان سے روک سکے تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے دل کے اندر برا جانے، اور یہ دل کے اندر برا جانا کمزور ترین ایمان ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور میرے رب العالمین نے دونوں نے یہی ارشاد فرمایا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو برائی سے منع کرو اور اچھائی کا تم حکم دیتے رہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان علی شان ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار تم میں سے ہر ایک رعایا والا ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی جس طرح ایک حاکم وقت ہوتا ہے اور جتنا بھی نیچے مخلوق ہوتی ہے اس ملک کے اندر خطے کے اندر رہنے والی وہ اس کی رعایا کے اندر شامل ہوتی ہے، اور حاکم وقت جب چاہے جو قانون بنانا چاہے ان لوگوں پر اپنی رعایا پر نافذ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص رعایا والا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی جگہ کا بڑا ہے، حاکم وقت ہے، یعنی ایک والدین جو ہیں اپنے گھر کے حاکم وقت ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر جو قانون لاگو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو دین کی تبلیغ کریں، انہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی انہیں اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں، تاکہ اسے ایک تو دین کا علم دیا جائے۔ جب اس دنیا سے والدین چلے جائیں یا جب وہ خود چلے جائیں گے، اولاد جب اس دنیا کے اندر رہیں گے دین کا علم ہوگا، اچھائی کا حکم دینے والے ہوں گے، برائی سے منع کرنے والے ہوں گے، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جو بندہ یہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بارے میں ایک قول ہے حضرت محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک علم دین، یہ جو علم دین ہے، یعنی آج کل جو ہم علم حاصل کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، جہاں سے کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی بہت سارے علوم کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جو دین کا علم ہے تو آپ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دین کا علم ہے خوب غور کر لیا کرو کہ تم اپنا دین کا علم کس سے حاصل کر رہے ہو، یعنی جس سے یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہو خوب غور کر لیا کرو کہ سکھانے والا کون ہے، کہ یہ تو نہیں کہ تم ایسے شخص کے دین کا علم حاصل کرتے رہو کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے جس شخص کے سے بھی دین آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو غور کر لیا کریں، جب آپ دین حاصل کریں تو آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، کسی اور جگہ پر آپ کا دل نہ مطمئن ہو، کسی اور جگہ پر نہ چلا جائے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق آپ کا دل اطمینان، یعنی آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں سے ایک اور بھی فرمان علی شان ہے، کیونکہ علم کی بات تھوڑی سی کرنے لگا ہوں، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے سن کر آگے پہنچا دو، یعنی جو علم ہے مجھ سے سن کر آگے پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آیت ہی ہو وہ مجھ سے سن کر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
بنی اسرائیل سے روایت کر لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل والے جو ان کی طرف سے روایت ہیں، جو صحیح چیزیں ہیں، وہ بھی بیان کر لیا کریں۔ اب بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ہم ان کو بھی بیان کرتے ہیں، جس کو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے آگے جو ارشاد فرمایا، آگے جو جملہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور جس نے جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی دیکھیں کہ پہلا قول کہ ایسے شخص سے علم دین حاصل کریں، یعنی دین کا علم حاصل کریں ایسے شخص کے کہ کہیں پر آپ کو کوئی بندہ گمراہ نہ کرنے کی کوشش کرے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی مجھ سے ملے دین میں سے اسے آگے پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی کہ نہ ہو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر جو بندہ جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ تو اس لیے ہم علم حاصل کریں، تو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔